یہ کام کیا تم نے سارا دن؟ ماں کا دھیان رکھنے کے پیسے دیتا ہوں میں تمہیں، نہ کہ عیاشیاں کرنے کے۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا اور روشی منہ پہ ہاتھ رکھے فقط چہرے اور بھیگے آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے اس ناکردہ گناہ کی سزا دی تھی جو اس سے سرزد ہوا ہی نہیں تھا۔ زرینہ، زرینہ کہاں مر جاتے ہو سب کے سب؟ اس کی دار نما آواز پر زرینہ دوڑتی ہوئی کمرے میں پہنچی تھی۔ جی صاحب۔ کپکپاتی ہوئی زرینہ ہاتھ جوڑے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ تم ہڈ حراموں کو مفت کا پال رہا ہوں۔ شامیر غصے سے مٹھیاں بیچے مخاطب تھا۔ اما زرینہ کی عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو 2 تھپڑ انہیں بھی پڑ چکے ہوتے۔ صاحب، میں بڑی بی بی کا کھانا بنا رہی تھی۔ اس کی ڈری ڈری آواز نکلی۔ تم کھانا بنا رہی تھی تو یہ کیا کر رہی تھی؟ نہ ہی یہ ماما کے پاس ہی اور نہ کچن میں۔ شامیر نے آگے بڑھ کر بری طرح بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا اور ایک دھکے سے چھوڑا۔ نتیجتاً وہ لڑکھڑا کر پیچھے جا گری اور سر بری طرح دیوار کے ساتھ جا لگا جس پر اس کی سسکاری خاصی بلند تھی۔ زرینہ تیزی سے اسے سنبھالنے کو جھکی مگر شامیر کی اونچی آواز اس کے ہاتھ وہیں روک گئی۔ روشنی نے خون دانتوں میں دبا کر سسکی روکی۔ سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ صاحب، اس کا کوئی قصور نہیں۔ بڑی بی بی نے صبح غصے میں اسے کمرے سے نکال دیا تھا اور شام سے پہلے کمرے میں آنے سے منع کیا، مگر یہ پھر بھی گئی اور بڑی بی بی نے انہیں غصے میں گلدان مار دیا۔ زرینہ سہمتے ہوئے بتاتی چلی گئی کیونکہ اگر رکتی تو بتا نہ پاتی۔ شامیر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا جو سر کی پشت پر ہاتھ کے زاروں قطار بے آواز رو رہی تھی۔ صبح اسی جگہ بڑی بی بی گلدان مار چکی تھی، اس لیے تکلیف 2 چاند ہو گئی۔ وہ ہونٹ بیچے اسے دیکھ کے جس کا چہرہ نقاب میں چھپا تھا، اس کی زبان پر تالا لگا ہے۔ یہ بکواس نہیں کر سکتی تھی۔ شامل غصے میں حادثہ بدلحاظ ہو چکا تھا۔ لے کر جاؤ اسے یہاں سے، ایک بیمار وجود نہیں سنبھال سکتے تم لوگ۔ اس نے گلاس اٹھا کر پورے سے دیوار پر دے مارا۔ فیکٹری میں ہونے والی چوری کا سارا غصہ نادانستہ طور پر اس بیچاری کے اوپر نکال دیا تھا۔ روشنی ڈگمگاتے قدموں سے دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ رخ کچن کی طرف تھا۔ اما زرینہ پیچھے آئی اور اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ پانی پیو، گلاس بڑھ کے اس کے منہ سے لگاتے بولی۔ روشنی نے سسکی روکتے بامشکل 2 گھونٹ بھرے۔ سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ حوصلہ کرو ورنہ کیسے نوکری کرو گی؟ انہوں نے ٹوکا۔ مجھے نہیں کرنی یہ نوکری۔ وہ روتے ہوئے کر لائی۔ یہ نوکری نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے؟ باہر نکل کے دیکھ کیسے بیری گوشت نوچنے کو بے تاب بیٹھے ہیں۔ اگر اتنی بہادر ہیں کہ ان بیریوں کا مقابلہ کر سکے تو جا۔ اما زرینہ نے آئینہ اس کے سامنے رکھا جس میں دنیا کی بدصورت شکل اس کے سامنے تھی۔ بات سن، 2 ہفتے ہوئے تجھے یہاں، ایک بار بھی تجھے اپنی عزت بچانے کی فکر ہوئی؟ چوکیدار، مالی، خانسامہ، کسی کی نظر میں میل دکھا تو نے؟ باقی سب کچھ اور صاحب کو دیکھ، ان کی نظر میں تجھے گندگی دکھائی دی؟ وہ تو آزاد ہیں تیرا فائدہ اٹھانے کے لیے تو ان کے سامنے ایک مجبور بے بس لڑکی ہے جس کے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں۔ اور یہ بات صاحب پہلے دن سے جانتے ہیں۔ اما زرینہ نے بات شروع کی تو مکمل کر کے دم لیا۔ روشنی ان کی نفی نہیں کر سکی کیونکہ ان کی باتوں میں ایک لفظ بھی غلط نہیں تھا۔ کچھ دیر میں انہوں نے کھانا کھلا کر اسے درد کی گولیاں دی تاکہ تکلیف میں کمی ہو سکے۔ ماما کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ شامیر عفت کے قریب بیٹھا ان کا ہاتھ تھامتے بولا۔ عفت بیگم نے گھور کو اسے دیکھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ سلیمان کہاں ہے؟ تم ان کو لینے گئے تھے؟ عفت بیگم نے روٹے انداز میں بولے تو شاہ کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلی۔ ضبط کے مارے مٹھیاں بیچ چکا تھا۔ وہ کام سے گھر جائیں گے۔ شامیر نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص سے متعلق بات کرنے پر مجبور تھا۔ بڑی بی بی کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ٹرالی گھسیٹتے کمرے میں آئی تو سامنے ہی اس بے رحم کو براجمان دیکھا۔ تم جاؤ، میں خود کھلاؤں گا، اس کی سرخ آنکھوں سے نظریں چراتے ٹرالی اپنی طرف کرتے بولا۔ روشنی شکر ادا کرتی تیزی سے پلٹی اور کچن میں جا کر دم لیا۔ شامیر افریدی اچھا خاصا بزنس مین تھا جس نے چھوٹی عمر میں کامیابیاں سمیٹ لی تھی۔ وہ شروع سے اچھا سلجھا ہے، تمیزدار بچہ تھا اور تمیزدار ہی رہتا اگر سلیمان افریدی وہ سب نہ کرتے جس نے اس تمیزدار بچے کو زندگی کی تلخ حقیقتوں سے روشناس کروا دیا۔
شامیر کے جانے کے بعد ڈری سہمی روشنی عفت کے کمرے میں آئی تو وہ نیم دراز تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ عفت اس وقت کہیں سے بھی ذہنی مریضہ نہیں لگ رہی تھی۔ میں کچن میں کھانا کھا رہی تھی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ روشنی ان کا ہاتھ تھامتی پیار سے بولی۔ جانتی تھی یہ خاتون ہمدردی کے قابل ہے جو اپنی ذہنی کیفیت کی وجہ سے بستر پر ہیں۔ اگر ٹھیک طرح سے دھیان نہیں رکھا جاتا تو شاید آج اتنی اچھی حالت میں نہ ہوتی۔ اس میں زیادہ ہاتھ شامیر کا تھا جو اپنی ٹف روٹین میں ان کا دھیان رکھنا نہیں بھولتا تھا۔ روشنی سے پہلے موجود کیئر ٹیکر اپنی گھریلو مجبوری کی وجہ سے جاب چھوڑ گئی تھی۔ زرینہ بھی روشنی ان کے بتانے پر یہاں کیئر ٹیکر کی جاب کے لیے آئی تھی۔ تو مجھے مانی کے پاس لے جاؤ گی؟ میرو میری نہیں مانتا، وہ چھوٹے بچے کی طرح منہ بسوڑے بولی۔ روشنی نے انہیں تسلی دی۔ ہاتھ پابندی پٹی کو دیکھتے شرمندگی ہوئی۔ شامیر کا غصہ کرنا اور تھپڑ مارنا اس سے جاری لگا۔ دن میں انہیں فروٹ کاٹ کر دیتے۔ زرینہ بی کی آواز پر ایسے ہی باہر چلی گئی۔ عفت نے چوڑی دیکھی تو اٹھا کر زور زور سے ادھر ادھر مارنے لگی اور اسی دوران چوڑی ان کے الٹے بازو میں جا لگی۔ اسی وقت شامیر آفس سے سیدھا ان کے کمرے میں آیا تھا۔ انہیں اس طرح دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ اب آپ کے آرام کرنے کا وقت، آپ سو جائیے۔ انہیں آرام کی تاکید کرتی پاس بیٹھ کر بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ دوائیوں کا اثر تھا کہ وہ باتیں کرتی نیند میں چلے گی۔ روشنی نے ان کے اوپر بلینکٹ ٹھیک کیا۔ اسی کی وجہ سے کمر میں ہنکی تھی۔ شامیر اندر آیا تو روشنی ٹیبل پر میڈیسن ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ ڈیوٹی ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اس کے بعد دوسری کیئر ٹیکر آ جاتی جو رات بھر کے لیے تھی اور صبح 7 بجے روشنی کے آنے پر چلی جاتی۔ آئی ایم سوری، شامیر کی شرمندگی میں ڈوبی آواز ابھری تو اس نے فوراً چہرہ ڈھانپا۔ غلطی میری تھی، آپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتی، دھیمے لہجے میں بولتی وہ شامیر کو حیران کر گئی۔ 2 ماہ میں پہلی بار اسے اتنی لمبی بات کی، ورنہ تو جی اور اچھا کے علاوہ اس کی زبان سے کچھ نہیں سنا تھا۔ آئیے ذرا شامیر کے ماضی میں جانتے ہیں۔ سلیمان کا نام بزنس کی دنیا میں جانا پہچانا تھا۔ کئی فیکٹریوں کے مالک سلیمان مردانہ وجاہت کا شکار بھی تھے۔ عفت سے ان کی شادی اچھے خاصے دھواں دار عشق کے بعد انجام پائی۔ عفت کا تعلق بھی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، مگر سلیمان کے ساتھ یوں محبت کی شادی کی ضد پر انہوں نے قطع تعلق لیا۔ کچھ عرصے بعد ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اکلوتا بھائی پاکستان سے سب کچھ بیچ کر امریکہ شفٹ ہو گیا۔ چلیے اب ذرا عفت اور سلیمان کی زندگی میں جھانکتے ہیں۔ سویٹی کتنی مرتبہ کہا ہے میر کو آیا کے پاس رہنے دیا کرو۔ سلیمان عرف مانی 2 سالہ شامیر کو اٹھا کر بیبی کارٹ میں لٹاتے ہوئے بولے، مانی ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اسے بھی نوکروں کے رحم کرم پر چھوڑ دوں۔ منوٹے پین سے بولے، جانم جب میں تمہارے پاس ہوں تو مجھے آس پاس کوئی دکھائی نہ دے، اپنا بیٹا بھی۔ اسے اپنے حصار میں لیے مانی جہاز سے بڑبول لہجے میں بولے، اوف، پہلا باپ دیکھا جسے اپنا بیٹا بھی درمیان میں آ قبول نہیں۔ اس کی باہوں کا حصار توڑتے عفت شوہے سے بولی، یہاں جا کہاں رہی ہو؟ عفت کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر مانی نے آگے بڑھ کر روکا، جناب اگر کنیز کو اجازت دیں تو آیا کو بلا کر آپ کا شہزادہ اس کے حوالے کر دے۔ اسٹائلش انداز میں لہکتے ہوئے مخاطب ہوئی تو سلیمان تو قربان ہی ہو گیا۔ ثاقب سلیمان کے کالج کے زمانے کا دوست تھا۔ اس کا ارادہ راتوں رات امیر ہونے کے لیے کسی بڑی مچھلی کو پھنسانے کا تھا اور اس کی نظر آج کا سلیمان پر تھی جو کروڑوں کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کے چکر سلیمان کے آفس پہلے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ آج بھی آفس میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا۔ کچھ دیر گزری جب مانی اندر داخل ہوا۔ سوری یار، میٹنگ ذرا لمبی ہو گئی تھی۔ سیٹ پر بیٹھتے معذرت کرتے ہوئے رسیور اٹھا کر چائے کا آرڈر دینے لگا۔ کوئی بات نہیں یار، میں بس جاب کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے چکر لگایا کہ شاید کوئی سیٹ نکلی ہو یا پھر تمہاری نظر میں کوئی جاب ہو تو میں ٹرائی کر لوں۔ بے چارگی سے مانی کے سامنے اپنی جاب کا رونا رونے لگا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو غیرو والی بات ہوگی۔ مانی کا لہجہ ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ ثاقب نے دل ہی دل میں اس کی سادگی پر کہہ لگایا۔ اسے کالج کے زمانے سے اچھی طرح اس بات کا علم تھا کہ مانی کو آسانی سے شیشے میں اتارا جا سکتا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے مانی کو ٹارگٹ کیا تھا۔ کل سے آ جاؤ، میں تمہیں ایڈجسٹ کرواتا ہوں۔ مانی خوش دلی سے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا جو آگے جا کر اسے ناقابل اطلاق نقصان پہنچانے والا تھا۔ جانے تمنا، آج تو بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے۔ عفت کو سرساری میں دیکھ کر مانی کا دل مچلا۔ آپ بھول رہے ہیں، آپ کا ہی آرڈر تھا۔ عفت
لاٹ سے بولی سرخ ساڑی میں اس کا دراز قد مزید نمایاں ہو رہا تھا اور گلابی رنگت مزید سرخی میں لپٹ رہی تھی۔ کیوں بھلا؟ مانی نے پر سوچ انداز میں کہا تو عفت کے چہرے پر ناراضگی جھلکی۔ میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ ہاں تیاری میں اتنا وقت برباد کیا غصے سے مزید سرخ ہوتی وہ ننگے پاؤں ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، تب ایک جس میں عفت کو اپنے حصار میں لیا۔ سویٹی، ہیپی ویڈنگ اینیورسری۔ اس کے کان کے قریب ہو کر گنگنائے تو عفت نے ذرا سا سر پیچھے کیا۔ آپ کو یاد تھا؟ یہ کوئی بھولنے والی بات ہے؟ مانی اس کے گرد حصار تانگ کر اس کے بال میں منہ چھپائے۔ بیگ کا آج تیسری ویڈنگ اینیورسری تھی۔ مانی کو کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا کہ اپنی ذاتی تقریبات ہوٹل میں کھلے عام منائے۔ اپنی خوشی تھی یہاں اپنے بیٹی کی، اس نے سارا ارینجمنٹ گھر پہ ہی کیا تھا اور سوائے نزدیکی رشتوں کے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا۔ آج تو انتہائی ذاتی تقریب تھی، اس لیے کسی اور کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈنر ٹیبل کو اپنے ہاتھوں سے تازہ گلابوں کے گلدستوں سے سجایا تھا۔ درمیان میں عفت کا پسندیدہ چاکلیٹ کیک موجود تھا، ساتھ میں کھانے کے لوازمات بھی سب عفت کے پسند کے تھے۔ آج بھی سب میری پسند کا۔ عفت اترائی، پورا سال تم بھی تو میری پسند کا کھاتی ہو۔ مانی اسے کرسی پر بٹھاتے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ اچھا تو آپ ایک دن میری پسند کا کھانا کھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ عفت نے اسے چھوڑا۔ ایک ہی مجھے تمہاری پسند ہے، دل و جان سے پسند ہے۔ مانی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا ہم کرتے ہنستے ہوئے کہا۔ عفت کی کھلکھلاتی ہنسی سلیمان کو پاگل کر گئی۔ وہ سب بھول اس پر جو کیا عفت بامشکل اس کی گرفت سے نکلی۔ چہرہ اس کی شرارت سے سرخ ہو گیا تھا۔ روشنی کا ماضی۔ احمد اور طلحہ دو بھائی تھے، اللہ نے انہیں بھائی جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ان کے والد کی کافی زیادہ اراضی تھی جسے بیچ کر دونوں بھائیوں نے ایک 8 منزلہ چودھری پلازا اور اس کے پیچھے 8 منزلہ فلیٹس بنائے۔ ان صاحب کی آمدنی اتنی تھی کہ انہیں کسی اور کام کی ضرورت نہیں رہی، بس اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے اسی پلازے میں ایک ٹی ہاؤس اور جنک فوڈ پوائنٹ بنا لیا۔ احمد خود ٹی ہاؤس دیکھتے اور طلحہ جنک فوڈ کی نگرانی کرتے۔ احمد کی شادی کے 5ویں سال ان کی بیوی حالقے حقیقی سے جا ملی۔ 4 سالہ روشانے سارے گھر میں روتی ماں کو ڈھونڈتی پھرتی۔ ایسے میں طلحہ کی بیوی زمل اس کی دلجوئی میں لگی رہتی۔ خود اس کی گود میں 6 ماہ ٹوئنس ندا اور شیزہ تھے۔ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ روشانے کو سنبھالنا وہ بھی ایسی حالت میں جان جوخم کا کام تھا، مگر وہ خوش اسلوبی سے سارے انجام دے رہی تھی۔ احمد بھائی ونیزا کو گزرے 2 سال ہو گئے، اب تو ماشاءاللہ روشانے بھی 6 سال کی ہو گئی ہے۔ اب آپ دوسری شادی کر لیں، کب تک یوں اکیلے رہیں گے؟ زمل 2 ماہ کے ہادی کو گود میں لی ان سے مخاطب تھی۔ پہلے بھی کئی بار کوشش کر چکی تھی مگر احمد صاحب انکار کر دیتے۔ زمل تم روشانے کو سنبھالتی تھک گئی ہو؟ انہیں ایسا ہی لگا جب ہی پوچھ بیٹھا۔ خدا کو مانے احمد بھائی، آپ نے کبھی مجھے روشانے کے معاملے میں تھکتے دیکھا؟ زمل کو غصہ آ گیا۔ احمد کو ہنسی آئی۔ زمل اسے سگی بہن کی طرح عزیز سی مذاق کر رہا تھا۔ گڑیا جب بھی اس پر پیار آتا تو اسے گڑیا بلاتا۔ ایسا فضول مذاق آئندہ نہیں کرنا آپ نے، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جانا ہے۔ زمل روٹھے پن میں بولی تو احمد ہنسیا۔ گڑیا سچ میں ونیزا کے بعد دل ہی نہیں کرتا اس کی جگہ کسی کو دینے کا۔ میں اپنی لائف میں تم سب کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ سچے دل سے بولے تو زمل نے سمجھانے کا ارادہ تک کر لیا، کیونکہ ہر دفعہ ایسے ہی احمد اسے خاموش کروا دیتے تھے۔ 8 سال بعد سلیمان، ان سے ملو، یہ میری کزن ہے فرح۔ ثاقب آج آفس میں اس حسینہ کے ساتھ تھا جس کا لباس اس کی جسمانی خوبصورتی چھپانے میں ناکام تھا۔ دوپٹہ سرے سے نادارا تھا۔ مانی نے ہنسی ناگواری سے اسے دیکھا۔ آفس لانے کا مقصد؟ بغیر کسی لگی لپٹی کے مانی نے ناگواری سے پوچھا۔ یار فرح کو جاب کی اشد ضرورت تھی، اصل میں پھپھا کو فالج ہو گیا۔ 2 بیٹے ہیں مگر چھوٹے ابھی پڑھتے ہیں، اسے فرح جاب کی تلاش میں تھی تاکہ پھپھا کے علاج کے ساتھ گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے۔ مجھ سے ذکر کیا تو مجھے تمہارا خیال آیا، اس لیے میں اسے آفس لے آیا۔ لہجے میں بیچارگی سے وہ دل گرفتگی سے بتا رہا تھا۔ سلیمان کو افسوس ہوا ہفتوں کا، مس حبیبہ کل ہی جاب چھوڑ کر گئی ہیں، انہیں مس حبیبہ کی جگہ پر اپوائنٹ کر دیتا ہوں۔ جوائننگ لیٹر میرے سیکرٹری سے لے لینا، سلیمان نے کہا تو دونوں نے مانحیس نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اتنی جلدی کام ہو جائے گا اس کی امید دونوں کو نہیں تھی۔ آفس سے باہر آتے ہی دونوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اپنی جیت انہیں واضح نظر آ رہی تھی۔ ان کے آفس سے جانے کے بعد مانی نے موبائل اٹھا کر عفت کا نمبر ملایا۔ جی جناب، کیسے یاد کیا اس وقت؟ عفت کی چھو آواز ابھری۔ آپ بھولتی کب ہیں جو یاد کرنے کی ضرورت پڑے؟ دل
پھینک آنچکوں کی طرح لہکتی آواز میں مانی نے ڈائلاگ مارا۔ عفت کا ہنس ہنس کا برا حال ہو گیا۔ آپ آفس کام کرتے ہیں یا بیٹھ کر ڈائلاگ رٹتے ہیں؟ جب کال کرتے ہیں ایک نیا ڈائلاگ حاصل ہوتا ہے۔ عفت ہنسی دو کا بولی، جانے من، آپ کی آواز سنتے ہی ڈائلاگ خود بخود زبان سے پھر سے جاتے ہیں۔ مانی کی زبان فراٹے بڑھی تھی۔ سب باتیں چھوڑیے، یہ بتائیے فون کیوں کیا تھا؟ عفت نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ورنہ تو مانی سے کوئی بات نہیں تھی کہ 1 گھنٹہ ادھر ادھر کی بات میں ضائع کر دیتا۔ جانم شام میں تیار رہنا، ایک پارٹی میں جانا ہے، میرو کو پہلے بتا دینا تاکہ وہ ہوم ورک ختم کر لے۔ مانی کی عادت تھی وہ شامیر کو ہمیشہ ساتھ لے جاتا اور اس کی وجہ سے واپس بھی جلدی آ جاتا تاکہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ جو حکم جناب۔ کنیز تیار ہو چکی۔ عفت بھی باز نہیں کنیز کہہ کر اپنی توہین نہیں کرے ملکا لیا۔ مانی نے اسے ڈپٹا تو عفت نے ہنستے ہوئے خدا حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ احمد نے لان کا جائزہ لیا جہاں شام کی تقریب کی تیاری عروج پر تھی۔ آج روشان نے شزا اور ندا کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ سوائے اتفاق شزا اور ندا کی تعریف برداشت وہی تھی جو روشان نے کی تھی، اس لیے ہمیشہ سب کی سالگرہ اکٹھی منائی جاتی۔ روشانی نے 8 سال اور ندا شزا 5 سال کی ہو گئی تھی۔ زمل دن میں چاروں بچوں کو نہلا دھلا کر سلا چکی تھی۔ چھٹی کے دن زمل کا کام بڑھ جاتا۔ عام دن میں روشان نے اور ندا شزا تینوں اسکول چلے جاتے، ورنہ تو گھر میں وہ شوروغل مچا ہوتا کہ زمل کو لگتا وہ پاگل ہو جائے گی۔ باقی کی اکثر 3 سالہ شادی پوری کر دیتا، جس کو ہمیشہ وہی چیز چاہیے ہوتی جس سے بہنیں کھیل رہی ہوتی۔ شام میں زمل نے چاروں کو تیار کیا اور پھر خود تیار ہو کر انتظامات کا جائزہ لینے لگی۔ احمد اور طلحہ پہلے تیار ہو چکے تھے۔ گیٹ پر طلحہ اور زمل دونوں مہمانوں کو ریسیو کرنے پہنچ گئے۔ احمد لان میں تھے۔ السلام علیکم۔ مانی طلحہ کے قریب آ کر گلے لگا۔ دونوں یونی کے وقت سے بہترین دوست سے ملنا ملانا بس تقریب پر ہی ہوتا۔ ماشاءاللہ شامیر بیٹا بھی آئے ہیں۔ طلحہ نے میر کا ماتھا چومتے کہا، بھابھی ان کا تو چکر لگتا نہیں، آپ ہی آ جایا کرے۔ زمل عفت سے مخاطب ہوئی، تمہیں تو پتہ ہے میں ان کے بغیر کہیں آتی جاتی نہیں۔ عفت نے مجبوری بتائی، میرا بھی یہی حال ہے، یہ بھی مصروف رہتے ہیں اور چاروں بچوں کی وجہ سے میرا نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ زمل نے اپنا دگھڑا رویا۔ میرو بیٹا آپ جاؤ بچوں کے ساتھ۔ عفت نے شامیر کو بچوں کی طرف روانہ کیا، یہ گڑیا مجھے دو۔ فضا نے اچانک سے گڑیا روشانی کے ہاتھ سے کھینچی جس پر اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ قریب بعد شامیر نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر فڑا سے گڑیا لے کر روشانی کی طرف بڑھائی۔ آپ نے گڑیا کیوں کھینچی؟ میر ذرا سا جھکتے بگڑے تیور سے انگوٹھی فڑا سے مخاطب ہوا۔ مجھے یہ گڑیا اچھی لگی ہے، مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ فضا غصے سے بولی، آپ کو کھیلنا تھا، اب آرام سے بھی مانگ سکتی تھی، کھینچنا تو ضروری نہیں تھا۔ میر کا لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ روشانی نے میر پر آنکھیں ٹکائے گھور رہی تھی۔ اسے ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا اس بدتمیز لڑکی سے اتنے پیار سے بات کر رہا تھا۔ اس علم میں فضا نے آگے بڑھ کر روشانی کو زور سے دھکا دیا جس کے نتیجے میں وہ لڑکھڑا کر گری۔ گاز کی وجہ سے چوٹ لگنے سے تو محفوظ رہ گئی تھی، مگر گرنے سے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں ٹوٹ کر بازو میں لگ گئی۔ زمل نے دور سے یہ منظر دیکھا اور دوڑتے ہوئے پاس آئی۔ میر گھٹنوں کے بل بیٹھا روتی ہوئی روشانی کی ٹوٹی چوڑیاں احتیاط سے اتار رہا تھا۔ میرا بچہ کیسے گر گئی؟ آپ کو اس کو پیار کرتے؟ زمل نے محبت سے پوچھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ روشانی کو اتنا ہی پیار کرتی جتنا ندا اور شیزا سے۔ کچھ ہی دیر میں زمل کے بازو پر کریم لگا کر پٹی کر کے واپس آئے۔ میر نے مسکراتے ہوئے گلابی گڑیا کو دیکھا جو اسے بہت اچھی لگی تھی۔ کیک کاٹنے اور کھانا کھانے سے فارغ ہونے تک شامیر روشانی کے ساتھ ہی رہا۔ ندا اور شیزا بھی روشانی کے ساتھ ساتھ ہی۔ ماما روشانی کتنی کیوٹ ہے۔ واپسی پر شامیر عفت سے بولا تو عفت ہنسی بے ساتھ تھی۔ آپ کا بیٹا تو بہت فاسٹ جا رہا ہے۔ عفت نے مانی کو چھیڑا جبکہ شامیر چھم گیا۔ ماما آئندہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ 12 سالہ شامیر روٹھا، میری جان ماما مذاق کر رہی ہیں، آپ کیوں سیریس ہوتے ہو؟ مانی نے فوراً ٹوکا۔ سوری بیٹا۔ عفت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً میرو سے مخاطب ہوئی، رسو کے ماما سوری نہیں بولیے۔ شامیر کو شرمندگی ہوئی کہ اس کی وجہ سے ماں کو سوری کرنا پڑا۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ ہلکا سا دروازہ نہ کر کے فرحان نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جی آئیے۔ مانی نے ایک نظر سے دیکھا۔ آج حلیہ معقول تھا سر، آپ سے ایک فیور چاہیے اگر آپ برا نہ مانیں۔ لہجے کو عاجزانہ بنا کر وہ ڈرتے ڈرتے بولی، فرمائیے۔ مانی سر
اٹھا کرسی سے پشت لگاتے بولا، سب مجھے آج جلدی کار پہنچنا ہے، بابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، بس کے انتظام میں بہت دیر ہو جاتی ہے، اگر ساکم آیا ہوتا تو مجھے پرابلم نہ ہوتی۔ چہرے پر رنجیدگی تار کے بدو کے لہجے میں لگ رہی تھی۔ آپ کو آفس وین چھوڑے کہ میں ڈرائیور سے کہتا ہوں آپ کو چھوڑائے گا؟ مانی نے ریسیور اٹھاتے خشک لہجے میں جواب دیا، سارا آفس وین جا چکی ہے، میں کام کر رہی تھی، لیے دھیان نہیں رہا کسی کو کہنے کا، میں رکشہ کر لیتی ہوں، گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتی فرح دل ہی دل میں تلملائی۔ مانی نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، جہاں شام کے 5 بجے سے، سردی کا موسم تھا، باہر اندھیرا ہونے کو تھا۔ آپ چلیے میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ مانی کو جو اسے ڈرائیو کرنا سخت زہر لگ رہا تھا، مگر اب مجبوری تھی۔ چہرے پر سنجیدگی تاری کے وہ بیگ اور موبائل اٹھا کر بہنے کے لیے فرح ساتھ ہی تھی۔ کچھ قدم چلتے ہی فرح ڈگمگائی اور گرنے لگی، مگر مانی کے بروقت سنبھالنے پر اس کے بازو کا سہارا لیتی کھڑی ہوئی۔ سوری سر، مجھے چکر آ گیا تھا، دراصل صبح سے کچھ کھایا نہیں اور لنچ ٹائم میں بھی وقت کام کی وجہ سے نہیں ملا کچھ کھانے کا، فرح نکاح زدہ آواز میں بولی۔ مانی کا موڈ خراب ہونے لگا ملک کی اس بیکاریت سے۔ گاڑی میں بیٹھنے تک فرح سا روی سے چلتی پیچھے پیچھے آتی، راستے میں سوائے گھر کا پتہ پوچھنے کی اس نے کوئی فالتو بات نہیں کی۔ اسے ڈراپ کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کتنے دن اکڑتے ہو، فرح نے سر جھٹکا۔ اسی وقت قریب میں بائک رکی۔ گڈ، کیا کام کیا، ایسی زبردست تصویریں بنائی ہیں کہ پوچھو مت، ساکم بائک سے اترتے بولا۔ دکھاؤ ذرا، فرح بے تابی سے قریب ہوئی۔ ساکم نے موبائل آن کر کے گیلری اوپن کی، تصویریں اس کے سامنے کی، جس میں فرح اس کے بازو تھامے نہایت قریب تھی اور ایک میں اس کی باہوں میں تھی اور سلمان پر جھکا ہوا تھا۔ پرفیکٹ، فوراً ان کے پڑھنے سے نکلا، یہ نہ ہو ڈیلیٹ ہو جائے اور ہمارا پلان خراب ہو جائے۔ فرح کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کچھ دیر میں دونوں کار میں بیٹھے تھے، قریب ہی فرح کے معذور والد اور بیمار ماں موجود تھی۔ فرح ان کی اکلوتی اولاد تھی اور ساکم فرح کے والد کا یتیم والدہ جس کو انہوں نے بچپن میں پالا تھا۔ احمد بھائی، مجھے لگتا ہے کہ روشان نے کل اسکول چینج کرنا پڑے گا۔ زمل رات میں سب کے لیے چائے لائی اور بیٹھتے ہی بات شروع کی، کیوں گڑیا، کوئی مسئلہ کیا ہے؟ احمد پریشان ہوا۔ مسئلہ سارا پڑھائی کا ہے، ٹیچرز نہ کلاس ورک ٹھیک سے چیک کرتی ہیں نہ بچوں پر توجہ دیتی ہیں۔ آج بھی ایک بچی نے روشانی کو مارا، ٹیچر اسے سمجھانے کے بعد روشانی کو سزا دے دی کہ لڑائی کرتی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں روشانی لڑائی تو دور کی بات اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتی۔ زمل سچ میں کافی پریشان تھی۔ پھر کون سا اسکول بہتر رہے گا؟ طلحہ نے گفتگو میں حصہ لیا۔ میرا خیال ہے IBS ٹھیک ہے، فیس زیادہ ہے مگر پڑھائی بیسٹ ہے۔ زمل نے تجویز دی، نہیں یہ مناسب نہیں، باقی تینوں بچے بھی ہیں، سب کی ایجوکیشن ایک جیسی ہوگی، کوئی اور اسکول اگر نظر میں ہے تو بتاؤ۔ احمد نے صاف انکار کیا۔ اس کے لیے چاروں بچے ایک جیسے تھے۔ زمل 2-3 اچھے اسکولوں کے نام لیے اور پھر ایک اسکول پر متفق ہو کر شکر ادا کیا۔ ندا اور شیزا قریب ہی پرائیویٹ اسکول میں پریپ میں تھی۔ 1 کلاس سے ان کو بھی دوسرے اسکول میں داخل کروانا تھا۔ آج کیا بات ہے، آج کچھ پریشان ہیں؟ عفت نے سلیمان کو یوں گمسم دیکھا تو حیران ہوتے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگے، کچھ نہیں بس کچھ کنٹریکٹ کا مسئلہ ہے۔ مانی ہلکا سا تل ہوا، آپ فریش ہو کر کپڑے چینج کر لے، میں چائے لاتی ہوں۔ آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا جو گہری سوچ میں چلا گیا تھا۔ عفت کے ہلانے بچوں کا وہ ہاتھ بھیٹر کھڑا ہوا، جیسے چہرے پر چھائی بے چینی اتارنا چاہ رہا ہو۔ عفت اسے دیکھا خود بھی پریشان ہو گئے تھے، آج تک سلیمان کو کبھی بھی اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ بیٹا پیپر کی تیاری کر لے، عفت نے میز کے کمرے میں جا کر، آج کل اس کے BBA 3rd سیمسٹر کے ایگزام سٹارٹ تھے، اپنی ذہانت کی وجہ سے کبھی بھی ٹیوشن کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ جی ماما، تقریباً مکمل ہو گئی ہے، بس آخری بار ریوائز کر رہا ہوں۔ مین نے بک سے سر اٹھا کر جواب دیا۔ ماما آج یو کے پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ مین نے ایک لمحے میں اس کی پریشانی بانپ لی۔ بیٹا پریشان نہیں ہوں، ذرا سا سر میں درد ہے، پر میں آپ کے لیے دودھ لاتی ہوں۔ اسے ٹال کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ان پیپر پر اس کے سائن ضروری ہے ورنہ اتنے سالوں کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساکم کاغذات فرح کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، تم فکر نہیں کرو، دیکھنا کیسے اسے سائن کرواتی ہوں۔ فرح کے لہجے میں غرور تھا، میری بلی میں تم سے پوری امید ہے۔ اسے باہوں کی گیڑ میں لیے لوفرانہ اسٹائل میں بولا، کچھ عرصے پہلے ہی فرح سے نکاح گیا تھا۔ اگلے دن آفس میں ایک موٹی فائل اٹھائے وہ اجازت لے کر سلیمان کے آفس میں داخل ہوئی۔ سر ان پیپرز پر آپ کے سائن چاہیے۔ فائل ٹیبل پر رکھ کے کھولتے ہوئے بولی۔ مانی نے ایک نظر پیپر پر ڈالی۔ سر یہ اسٹاک کی رپورٹس اور مال کی ڈیٹیل کے پیپرز ہیں جو آپ نے کل منگوائے تھے۔ اس کی چیئر کے قریب آ کر اس کے کندھے کے قریب جھکتے فائل کے پیج آگے کرتے ہوئے بولی،
آپ اپنی جگہ پر جائیے اور آئندہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ درستگی سے ٹوکتا مانے صفحے پر کا سائن کرتا گیا اور فرا کا دل کیا خوشی سے پاگل ہو جائے۔ ثاقب کے دی گئے پیپر سے آرام سے سائن ہو چکے تھے۔ فائل لیتے وہ فوراً باہر نکلے اور ثاقب کو کال کی جو فیکٹری مال دیکھنے گیا تھا۔ مبارک کو سائن ہو کے کال اٹینڈ کرتے ہوئے بغیر سلام دعا کے بولی، کیا مجھے یقین نہیں آ رہا؟ ثاقب بے یقین تھا۔ پیپر سلیمان کی دونوں فیکٹریوں کی ٹرانسفر کے تھے جو ثاقب نے دھوکے سے اپنے نام ٹرانسفر کروا لی تھی۔ اب تو اسے سلیمان کے دبئی جانے کا ویٹ کرنا تھا۔ ہر پلان اسی دن پورا ہونا تھا۔ روشانی کو اس پارا بڑھانے کی تیاری کرتی ضمن نے اسے نماز اور قرآن پڑھنے کی عادت 9 سال کی عمر میں ڈالی تھی۔ جو اب پختہ ہو چکی اسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے دیکھ کر باقی تینوں بھی اپنا اپنا جائے نماز لیے کھڑے ہو جاتے۔ ضمن تینوں بچیوں کی تربیت اسلامی اصولوں پر کر رہی تھی۔ سوری ماما، ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ سپارہ بڑھ کے اپنے پاپا کے کپڑے استری کر دینا، شام کو کسی دعوت پہ جانا ہے۔ دونوں بھائیوں نے ضمن سے تاکید کی۔ خود وہ طلحہ کے کپڑے استری کر چکے تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ضمن پریشانی سے لاؤنج میں ٹہل تھی۔ کافی دیر سے احمد اور طلحہ کا نمبر ڈال کر تھے مگر بے سود۔ ہر بار ایک ہی تکرار تھی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے ماما، آپ سوئی نہیں؟ انہیں یوں دیکھ کر روشانی نے اشن میں سے پوچھا، گڑیا تمہارے پاپا اور چھوٹے پاپا ابھی تک نہیں آئے؟ فون بھی بند جا رہا ہے ان کا۔ ضمن بے چینی سے بولی، دل کی دھڑکن خلاف معمول تیز تھی۔ اتنی دیر تو کبھی نہیں کی انہوں نے۔ روشانی بھی پریشان ہو گئی۔ مزید کچھ دیر گزرنے کے بعد لاؤنج میں موجود لینڈ لائن کی گھنٹی بجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ ضمن نے السلام کا جواب دے کر پوچھا، دل نہ جانے کس کے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ احمد اور طلحہ صاحب کا گھر یہی ہے؟ مقابل نے پوچھا۔ جی۔ ضمن یہی کہہ سکی، زبان نہ جانے کیوں تعلق سے جا لگی تھی، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آپ کی فیملی ممبرز کی ڈیتھ ہو گئی ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ آپ لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل آ کر میتیں لے جائیے۔ وہ بولا۔ ضمن گمسم سن رہی تھی۔ ماما کیا ہوا؟ کسی انہونی کے ڈر سے روشان نے تیز سے قریب آئی۔ اس کے ہلانے کی دیر تھی۔ ضمن لہراتی ہوئی زمین بوس ہوگی۔ ماما ماما کیا ہوا؟ گھبرائی ہوئی روشان نے اسے ہلاتے زیادہ کتار رونے لگی۔ رات کے اس پہر سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جلدی سے ذہن دوڑایا تو اماں زرینہ یاد آئی جن کا گھر پرانے محلے میں تھا مگر ان کا رابطہ ضمن سے برقرار تھا۔ تیزی سے ضمن کا موبائل لا کر کال لسٹ سے نمبر ڈھونڈا اور کال ملا کر انتظار کرنے لگی۔ تیسری بار نمبر ملانے پر کال اٹینڈ ہوگی۔ ہیلو اماں زرینہ، ہیلو۔ روتے ہوئے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ بیٹا میں جاوید بات کر رہا ہوں، زرینہ کے میاں نے آگے سے جواب دیا۔ پلیز آپ اماں کو لے کر آ جائیے، ماما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پاپا بھی گھر نہیں۔ ہچکیوں میں بامشکل اس نے بات مکمل کی۔ جاوید فوراً پاس سوئی زرینہ کو جگانے لگے اور پھر 1 گھنٹے پر ان کے پاس تھے۔ ضمن بیٹا اٹھو، منہ پر پانی کے چینٹے مار کے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر میں آنکھوں کو میٹھی کرا کر سر جھٹکا۔ ماما ماما کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ ہوش میں آتا دیکھ کر روشانی نے کمر میں ہاتھ ڈال کے اٹھانے لگی۔ طلحہ، احمد بھائی، اماں اماں ہم لٹ گئے، اماں میرا سہاگ گزر گیا۔ دونوں ہاتھ سر پر مارتی پاگل ہونے کو تھی۔ اماں زرینہ نے دھڑ کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ضمن بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ بولی ہو گئی ہو کیا؟ اول فول بکے جا رہی۔ انہوں نے اسے جھنجھوڑا۔ جاوید بابا اس کی حالت سے پریشان ہو گیا۔ اماں فون آیا تھا، ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، اونچی آواز میں بیان کرتی بے قابو ہو رہی تھی۔ ضمن بیٹا کچھ بتائے گی تو پتہ چلے گا، تیری باتیں ہمارے سر سے گزر رہی ہیں۔ اماں زرینہ اور جاوید بابا جیسے سمجھ کا بھی سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ روشانی روتی باغیوں گلاس بھر کر پانی لے 2 گھونٹ بھرنے کے بعد ذرا حواس ٹھکانے پڑا تو ضمن اماں زرینہ کے گلے جا لگی اور روتے ہوئے انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ روشانی بات تو جیسے بجلی گری تھی، رونے کی وجہ سے کچی نیند سے جاگ نیند اور شیزہ گھبرا کر ماں کے پاس آئیں۔ دونوں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اماں ماما کیا ہوا؟ پاپا نیدا روحانسی ہوتے پوچھنے لگی۔ گڑیا پاپا چلے گئے، چھوٹے پاپا بھی چلے گئے، ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے سب۔ روشانی نیدا اور شیزہ کو خود میں بیچے اونچی آواز میں رونے لگی۔ جاوید بابا نے اسی وقت اپنے بیٹے کو کال کر کے ہاسپٹل سے میتیں لانے کا کہا۔ نزدیکی کوئی رشتہ دار تو نہیں تھا؟ ضمن اکلوتی تھی اور طلحہ احمد بھی 2 ہی بھائی تھے۔ البتہ ضمن کے چچا تایا اور خالہ ماموں کی فیملی تھی۔ احمد کی تو صرف تایا کی فیملی تھی، وہ بھی لندن میں سیٹل تھے۔ فجر کے وقت جب میتیں گھر پہنچی تو کہرام بج گیا۔ ضمن پاگل ہو رہی تھی، دونوں عزیز رشتے ایک ہی دن چلے گئے تھے۔
آپ ہی کتنے دن رکیں گے وہاں؟ عفت مانی کی پیکنگ کر رہی تھی، دبئی کی میٹنگ کینسل ہو گئی تھی، اب ہائی لینڈ کی کمپنی سے ڈیل ہو رہی تھی، ایک ہفتے تو لاکھ ہی جگہ فائل کے پیپر سے سیٹ کرتے۔ سلمان نے سر اٹھا کر جواب دیا، پتہ نہیں کیا بات، میرا دل بہت پریشان ہے اس بار۔ عفت آزردہ تھی۔ احمد و طلحہ کی اکٹھی موت کی خبر نے انہیں بھی حادثہ دھچکا دیا تھا۔ شامی تو یونی ٹرپ کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف گیا ہوا تھا، آج رات میں اس کی واپسی تھی، جانم کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ہنسی خوشی رخصت کرو، صبح میں تمہارا اچھا منہ دیکھوں۔ روتی بسوتی عفت سے مجھے شدید چڑ ہے۔ فائل سر پر رکھ کر وہ عفت کے گربائے اور بازو کا ساتھ بنائی۔ عفت نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا، آپ جلدی واپس آنے کی کوشش کریے گا، مجھ سے آپ کے بغیر دین نہیں کرتے۔ عفت افسردہ ہوتی دل یہ سوچ کر پریشان رہا کہ ایک ہفتہ کیسے گزارے گی۔ سلیمان کے بغیر کام ہو گیا، دبئی کی نسبت ہائی لینڈ زیادہ آسانی ہوئی ہے۔ ہائی لینڈ ایئرپورٹ پر جب بار کام کرتا بس اس سے سارے معاملات طے کر لیے۔ ثاقب فرح کے ساتھ بیٹھا، اسے اپنی کارکردگی سے آگاہ کر رہا تھا، تمہیں یقین ہے وہ کام پورا کرے گا؟ فرح کو شبہ تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ میری جان، ثاقب ٹھنڈا کھانے کا عادی، ایسے ہی تو اتنے سال انتظار نہیں کیا میں نے اس دولت کو پانے کے لیے۔ ثاقب کی مکروم مسکراہٹ خاصی گہری تھی۔ اب تک فرح کو یقین ہو گیا کہ ثاقب نے مضبوط پلاننگ کی ہوگی، تب ہی اتنا مطمئن اور خوش تھا۔ جان، اب اس خوشی میں نام تو بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ مسکمانی ہز لہجے پر فرح شروع ہوئی، جب تک خوشخبری نہیں ملتی تب تک لی چھٹی۔ مسکراتے ہوئے اس کے ارادوں پر پانی پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ میں چائے بنانے جا رہی ہوں، کچن کی طرف جاتے ہوئے بتایا۔ امی ابو کا 1 سال پہلے انتقال ہوا تھا، ان کی ڈیتھ کے بعد فرح ثاقب اکیلے رہ گئے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے اللہ نے خوشی دی، مگر چوتھے ماہ میں ہی اندرونی پیچیدگی کے باعث یہ خوشی چھین گئی، اور اس کے باوجود دونوں کی آنکھیں نہیں کھلی، ورنہ تو اسے اپنی سزا سمجھ کر برے کاموں سے توبہ کر سکتے تھے، مگر ابھی اللہ نے ان کی رسی دراز رکھی تھی۔ اللہ انسان کو سنبھلنے کے کئی موقع دیتا، مگر نادان انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے سب کچھ پس سے پشت ڈال دیتا ہے۔ ابھی زندگی پڑی ہے کا نعرہ لگاتا آگے نکلتا جاتا۔ عفت شاہ میر کے ساتھ سلیمان کو سیاح کرنے ایئرپورٹ آئی تھی۔ سلیمان کا دل خود بھی بورا ہو رہا تھا، کافی لمبے عرصے کے بعد وہ اتنے زیادہ دنوں کے لیے ان سے دور ہو رہا تھا، اس لیے اداسی پھرتی تھی۔ پلیز پہنچتے ساتھ فون کریے گا، وہ اپنی میڈیسن وقت پر لینی ہے، یہ نہ ہو کام کے چکر میں دوائی بھول جائے۔ عفت رات سے کوئی 100 مرتبہ یہ الفاظ دہرا چکی تھی، پاپا پلیز اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا، ماما کی فکر بالکل نہیں کرنی، میں ان کی کیئر کے لیے کافی ہوں۔ سلیمان کے گلے لگے شامی بھیگے لہجے میں بولا۔ فلائٹ کے ٹیک آف کرنے تک دونوں ماں بیٹا وہیں کھڑے رہے، احساسات عجیب ہو رہے تھے جن کو عفت کوئی نام نہیں دے سکی۔ گھر آتے ہی شامی نے عفت کو نیند کی ٹیبلٹ دی تاکہ سکون سے سو سکے۔ جانتا تھا کہ پاپا کے جانے کے ٹینشن میں ساری رات نیند نہیں آئی ہوگی۔ خالہ آپ نے بتایا نہیں آنے کا، ورنہ میں کچھ پکا لیتی آپ کے لیے۔ ذمہ نے اپنی خالہ کو جو اچانک آنا حیران کر گیا، کتنے سال ہو گئے تھے کبھی ان کے گھر سے کوئی فون یا کسی بندے نے چکر نہیں لگایا تھا۔ احمد اور طلحہ کو گزرے 2 ماہ ہو گئے تھے، جیسے تیسے کر کے ذمہ نے زرینہ اماں کے ساتھ مل کر بچوں کو سنبھال لیا تھا۔ اماں، زرینہ اور جاوید بابا کے 4 بیٹے تھے اور چاروں اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ ماں باپ فالتو شائقہ ایک کمرے میں پڑے رہتے۔ ذمہ نے انہیں مجبور کیا کہ وہ یہاں آ کر رہیں۔ بچیاں انہیں عزت و تکریم دیتی تھی۔ اماں زرینہ کافی عرصے سے گھر میں کھانا پکانے کا کام کر رہی تھی، جو ذمہ کے منع کرنے کے باوجود جاری رکھے ہوئے تھی۔ چونکہ ان کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی گئی تھی، اس لحاظ سے ابھی 52 سال کی تھی، صحت بھی اچھی تھی۔ جاوید بابا ایک سرکاری اسکول میں ماسٹر تھے، اب ریٹائر ہو چکے تھے۔ پینشن سے ملنے والی رقم بیٹے اپنی ضروریات کا رونا رو کر لے جاتے تھے۔ شوگر اور دمے کے مریض نے کسی اور کام جوگا نہیں چھوڑا تھا، اس لیے اماں زرینہ کا کام کرنا ان کی مجبوری بن گیا تھا۔ زمل کی یہ حالہ ہاتھ سے چلاک مطلبی تھی، اسے زمل کو ان کا آنا کھٹک رہا تھا، ساتھ میں 35 سالہ آصف بھی تھا، جس کی بیوی کچھ عرصے پہلے اس دنیا سے گئی تھی۔ پاپا جو بھی پکا ہوگا ہم کھا لیں گے، ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو امی کو آپ کی فکر ہو رہی تھی، آپ اکیلی اور ذات کے ساتھ جوان بچوں کے ساتھ اکیلے رہ سکتی تھی، بس اس لیے امی مجھے لے کر آئیں یہاں۔ آصف نے بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ زمل مجھ سے بہت دے، مگر دل ہی دل میں خود کو سنبھالتی انہیں ٹالنے کے طریقوں پر غور کرنے لگی۔ بچیاں نظر نہیں آئی، گھر میں چائے خاموشی دے کر خالہ رقیہ نے اینک کے پیچھے سے گھٹے پر پوچھا، بچیاں کالج کی بس آنے والی ہوں گی، آپ اندر چل کر آرام کریں، میں روٹیاں بنا لوں۔ صوفے سے اٹھے زمل نے کہا، کھانے سے پہلے کیسا آرام، کھانا کھا کر کلورا کروں گی۔ صوفے پر ٹانگیں لمبی کیے ہوئے
لیٹتے ہوئے حالہ کی زمل کا موڈ خراب کر گئی۔ انہیں یہاں سے اٹھانا چاہ رہی تھی مگر حالہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ کچھ ہی دیر میں روشانے کے ہمراہ ندا اور شیزہ ہادی کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج میں اجنبی چہرے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ارے میرے بچے آگے آؤ بھی، میں تم لوگوں کی نانی ہوں۔ ان کو یوں استعداد دے کر حالہ رکیہ نے پھچکارا۔ وہ سب جھجکتے ہوئے آگے آئے اور باری باری ملے۔ اس سے بھی ملو، یہ ماموں ہے تم لوگوں کا۔ آصف کی طرف اشارہ کر کے کہا تو تینوں نے وہیں کھڑے سلام کیا۔ زمل نے ساتھی سے منع کیا تھا کسی بھی میل کے پاس جانے، ان سے ہاتھ ملانے اور باتیں کرنے سے، ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تینوں کافی فاصلہ رکھ کر سلام دعا کرتی۔ آصف کی نظر روشانے کا ایکسرے کرنے میں مصروف تھی، جو اب تک نقاب میں تھی۔ ندا اور شیزہ بھی نقاب میں تھی۔ روشانے نے ان تینوں کو لیے کچن میں آئی۔ گڑیا آپ ان کو لے کر اندر جا اور کمرے سے کسی نے باہر نہیں نکلنا، کھانا میں وہیں لاتی ہوں، روشانے کو مخاطب کر کے اس نے سمجھایا اور انہیں اندر بھیجا۔ ٹیبل پر کھانا لگا کر حالہ اور آصف کو بلایا۔ بچوں نے کھانا نہیں کھانا۔ ٹیبل خالی دیکھ کر ان سے رہا نہیں گیا۔ وہ لیٹ کھانا کھاتے، آپ لوگ لے ان کے آگے سالن رکھتے ہوئے بولی، ابا ہم بھی ان کے ساتھ ہی کھا لیتے۔ اب وہ اکیلے کھائیں گے؟ آصف یوں بولا جیسے بہت فکر ہے ان کی۔ ان کو عادت ہے، تم کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے، زمل نے رکھائی سے کہا۔ ماتھے پر پڑنے والے بال واضح تھے۔ ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد برتن سمیٹے اور چائے کا پانی چڑھا۔ اسی اثنا میں اماں زرینہ کچن میں آئی۔ زمل بیٹا یہ لوگ کب آئے؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ صبح آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد آئے تھے۔ اماں آپ پلیز ذرا چائے کے پاس کھڑی ہو، میں بچیوں کو کھانا دے آؤں۔ برتن ٹرے میں لگاتے زمل جلدی سے بولی۔ اماں زرینہ سمجھ گئی تھی کہ بچے ابھی تک بھوکے کیوں ہیں۔ زمل کھانا اٹھائے روشانے کے کمرے میں آئی۔ پاؤں سے دروازے پر دستک دی تو روشانے نے دروازہ کھولا۔ سوری بیٹا، آپ لوگ کھانا کھاؤ، میں بعد میں برتن لے جاؤں گی، اور بیٹا تینوں کمرے سے نہیں نکلیں گے جب تک میں نہیں کہتی، زمل نے سمجھایا۔ ماما ہم کب تک ایسا رہیں گے؟ ہم تینوں اپنی حفاظت کر سکتی ہیں، روشانے نے خفا ہوئی۔ بیٹا میں جانتی ہوں یہاں پر رشتہ داری کا معاملہ ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی تو رشتہ دار ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ میں اکیلی عورت آپ کی ڈال ہوں، اس لیے بجائے لڑائی جھگڑے کے اگر اپنی عقل سے ہم حالات کو سنبھال سکتے ہیں تو کیا ضرورت پڑی ہے خود کو خطرے میں ڈالنے کی؟ زمل نے نرمی سے اپنی بات سمجھائی۔ ماما کیا یہ انکل زیادہ خطرناک ہے؟ ندا کی سہمی آواز ابھری۔ میرا بیٹا، ہر وہ مرد عورت کے لیے ایک وقت میں خطرناک بن جاتا ہے جو اس کا محرم نہیں ہوتا، اور محرم صرف آپ کا والد، بھائی، چچا، تایا اور ماموں ہے۔ مرد جب عورت کو تنہا اور بے بس دیکھتا ہے تو بھوکے گدھ کی طرح اس پر چپڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے عورت کی سکس سینس بہت تیز رکھی ہے، مرد اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے ایک لمحے میں جان جاتی ہے۔ زمل کا دھیما لہجہ اور پر اثر انداز تینوں کو ہر بات بخوبی سمجھ آ رہی تھی۔ ماما جب پتہ چل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شیزہ نے سوال کیا تو زمل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کبھی بھی مرد کے لیے چیلنج نہیں بننا چاہیے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ چیلنج کیسا بیٹا؟ جب کوئی مرد غلط ارادے سے آپ کی طرف بڑھتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنی دفاع کا سوچنا چاہیے، جس سے آپ آرام سے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے اسے بچ سکے۔ یوں سمجھیں کہ ایک انسان بار بار آپ کو تنگ کر ہے غلط ارادے سے، آپ نے اس کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرنی، یہ بات اس کو مزید اکسائے گی۔ نرمی بھی نہیں دکھانی، نرمی اسے مزید شیر کرے گی۔ آپ نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کمرہ اور آپ اس کمرے میں اکیلی ہیں اور کوئی غلط ارادے سے آپ کے کمرے میں آتا ہے، آپ بلیک بیلٹ ہو، آرام سے اور بغیر ڈرے آپ اپنا دفاع کریں گی، کیونکہ اگر آپ ڈر گئی تو وہ ڈر آپ کے ارادے کو کمزور کرے گا۔ ندا بیٹا آپ جلدی ڈر جاتی ہیں، ڈر آپ کی ہمت چھین لیتا ہے، چیخ بھی آپ کا ہتھیار ہے، آپ چیخنا چلانا ارد گرد والوں کو آپ کے خطرے میں ہونے کا احساس دلائے گا۔ روشانے بیٹا آپ کو بھی سب سمجھ آیا، چلیے ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ اپنا کمرہ بند کر لے۔ زمل نے سب کو دیکھا، تینوں نے اس بات میں سار ہلائے۔ زمل مطمئن ہوتی اٹھی تھی اور برتن سمیٹ کر ہاتھی پر ایک نظر ڈالی جو کھانا کھاتے ہی سوچ چکا تھا۔ شامی بیٹا آپ کے پاپا نے ابھی تک کال نہیں کی، ان کو پہنچے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے۔ عفت کی پریشان آواز ان کا شامیر اڑ کر ان کے قریب آئے۔ عفت کچھ دیر پہلے ہی جاگی تھی۔ ماما میں نے کال کی تھی، ان کا موبائل آف ہے، انکوائری سے پتہ چلا فلائٹ خیریت سے لینڈ کی ہے،
ہو سکتا ہے کوئی سیم کا ایشو آپ پریشانی ہو۔ شامیر نے انہیں دلاسا دیا تھا۔ وہ قریب رکھ کے جگ سے پانی ڈال کر ان کی طرف بڑھا۔ عرفان نے ایک ہی ساتھ میں گلاس خالی کر دیا۔ دل کو پتنگے لگے تھے جب تک سلیمان کی حیرت کی اطلاع نہیں مل جاتی۔ اس نے یوں ہی بے چین رہنا تھا۔ مبارک کو ہمارا پلان کامیاب رہا۔ ثاقب اسے گود میں لیے گھماتا ہوا خوشی سے بولا، واٹ، تمہارا مطلب آج سے ہم کروڑوں کے مالک؟ فرح خوشی سے جی ہاں میری جان، اب سب کچھ ہمارا، کوئی بھی ہم سے کچھ نہیں چھین سکتا۔ ثاقب کی بلند کہہ کے اس کے اندرونی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ دوست کی پیٹھ میں چھڑا کھومتے اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اب آج صبح ہی سلمان کے گھر جاؤں گا اپنا باقی کام کریں۔ اس نے فرح کی طرف اپنا ہزار ساتھ کرتے ہوئے کہا، شامیر بیٹا کچھ کرو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ صبح سے عفت کا رو رو کا برا حال تھا۔ سلمان کو ہائی لینڈ گئے 10 گھنٹے ہو گئے تھے اور اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ شامیر خود بھی بہت پریشان تھا۔ بے دو اندر چوکیدار نے انٹرکام میں ثاقب کے آنے کی اطلاع دی۔ ثاقب اکثر سلمان کے پاس چھٹی والے دن چکر لگا لیتا، اس لیے اس کا آنا ان کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسے ہو بیٹا؟ عفت کو سلام کرتا شامیر کے گلے لگا۔ چہرے پر افسردگی طاری کر رکھی تھی۔ خیریت انکل، آج کیسے چکر لگا؟ شامیر نے پوچھا، کیونکہ وہ کبھی سلمان کی غیر حاضری میں نہیں آتا تھا۔ میں آپ لوگوں کو کچھ بتانے آیا ہوں۔ بھابھی آپ پلیز مجھے معاف کر دینا، میں چاہ کر بھی آپ کو پہلے کچھ نہیں بتا سکا۔ اس کی رنجیدہ آواز عفت کے دل میں ہتھے کی گھنٹیاں بجا لی۔ کیا مطلب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ حق لائی، آپ یہ تصویر دیکھ لیں، سب سمجھ آئے گا۔ ثاقب نے تصویر کو لفافہ اس کی طرف بڑھایا، جسے شامیر نے نہ سمجھی سے پکڑا۔ یہ کیا بکواس؟ پہلے تصویر پر نظر پڑتے ہی بتاڑا، یہ سچ ہے بیٹا، ماں نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کر کے اسے ساتھ لے کر گیا ہے۔ ثاقب افسردہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے ثاقب بھائی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلمان ایسے نہیں پہنچی کہ بھابھی میں یہ تصویریں اور یہ کاغذات اس لیے ساتھ لائے ہوں آپ کورٹ میں بھی پرچہ کروا سکتی ہیں۔ آپ کی دونوں فیکٹریاں میں خرید چکا ہوں۔ ثاقب نے اتنا شدید دھچکا دیا تھا کہ عفت کا دماغ معاف ہو گیا۔ شامیر بت بنا تصویریں ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ ثاقب جا چکا تھا، مگر وہ جو تو بھائی وہ پھیلا کر گیا تھا، اس کے ساتھ ان دونوں کے چہرے پر واضح تھا۔ ماما ان کے قریب بیٹھ کر کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ عفت نے حالی نظر سے شامیر کا چہرہ دیکھا اور شامیر کی گود میں الڑ گئی۔ ماما ماما کیا ہوا ماما؟ بے چینی سے بات کو سیدھا کرتے نم آواز میں شامیر حد سے زیادہ گھبرا گیا تھا۔ ماں کو بازو میں بڑھ کر گاڑی کی پہلی سیٹ پر لٹایا۔ چوکیدار نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور بھاگ کر گیٹ کھولا۔ فل سپیڈ میں گاڑی دوڑا کر عفت کو سیدھا ایمرجنسی میں لایا۔ بند شیشے کے پیچھے ان کا وجود گم ہوتے دیکھ کر وہ لڑ کھڑا تھا، وہیں کارڈور میں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ایک دن میں رونما ہونے والے واقعہ نے اس کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر ان کی جانب لپکا۔ کیسی طبیعت ہے میری ماما کی؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ شی از فائن، انہیں کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہوئی۔ فی الحال ہم نے انجیکشن لگا دیا، وہ کچھ دیر سوئیں گی، اٹھنے پر دوبارہ چیک اپ کے بعد آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے آگے بڑھ گیا، جبکہ شامیر تیزی سے ICU کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ بے سود بڑی عفت کا ہاتھ تھام کر پیار کرتا رو دیا۔ دل باپ کی طرف سے ملے گئے دھچکے سے اب بھی بے چین تھا۔ سونے پہ سہاگا باپ کا نمبر ڈال کر کے انگلیاں گھس گئی تھی، مگر آگے سے ایک ہی پیغام نشر ہوتا، آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے جاوید بابا، یہ چیک لکھ دیا ہے، آپ پیسے نکلوا لائیے۔ ضمن نے چیک ان کی طرف بڑھایا، جسے پیچھے سے آتے آصف نے چوک لیا۔ ارے آپا، اپنوں کے ہوتے غیروں سے کیوں کام لے رہی ہیں؟ آصف کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ تمہاری اس چیک کے لینے کا کوئی فائدہ نہیں، تم یہ کیش نہیں کروا سکتے۔ لمحے کو ضمن کا دل ڈوبا تھا۔ 50,000 کا چیک اس کے ہاتھ لگنے پر، مگر پھر اپنی قوت ارادی کی مضبوطی نے اسے بر وقت طاقت دی۔ کیوں اپا؟ آصف نے ضمن کو پرسوچ نظر سے دیکھا۔ اس لیے آصف کے بینک میں جاوید چاچا کا نام درج ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی چیک کیش نہیں کروا سکتا جب تک میں خود موجود نہ ہوں۔ ضمن نے ٹالنے کا جھوٹ بولا، چلو تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ کہاں اس عمر میں دھکے کھائیں گے؟ آصف کسی بھی طرح ساتھ جانا چاہ رہا تھا، ان کے ساتھ ان کا بیٹا جا رہا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ضمن اس بار لہجے کو سخت کر کے بولی، کیونکہ نرمی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آصف نے مارے بندے چیک جاوید بابا کی طرف بڑھایا۔ ضمن نے جاوید بابا کو وہاں سے جاتا دیکھ اور خود کچن میں آ گئی۔ ساری ہمت جیسے اندر آتے ختم ہو گئی تھی۔ کئی بار اشاروں میں حالت کو واپس جانے کا کہہ چکی تھی، مگر انہوں نے صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا جانے سے۔ ان کے بقول جوان بچے کو کیسے اکیلا چھوڑ جاتی؟ آصف کی سوچ میں ایک تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی۔ آج پہلی بار اندازہ ہوا بھائی کی کمی کا۔ ماں باپ کو گزرے ایک عرصہ ہو گیا تھا،
اپنے اکیلے ہونے کا احساس پر پر سانس روک رہا تھا۔ جاوید بابا واپس آئے تو آصف لاؤنج میں ہی موجود تھا۔ نظر ان پر ٹکا رکھی تھی کہ کب وہ پیسے زمل کے ہاتھ میں رکھیں گے۔ زمل بیٹا، آج بینک میں کمپیوٹر کا مسئلہ ہو گیا تھا، اب کل پیسے ملیں گے۔ یہ سبزی میں لے آیا ہوں۔ سبزی کا شاپر زمل کی طرف بڑھا کر بولے، آپ بیٹھی، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ سبزی لے کر کچن میں اور شاپر شیلف پر رکھ دیا۔ پانی کے گلاس میں بھر کر انہیں لا کر دیا۔ واپس کچن میں آ کر سبزی کا شاپر کھولا۔ اس کے درمیان میں شاپر میں لپٹے پیسے نظر جاوید بابا کی سمجھداری پر رشک آیا۔ ابھی پوری طرح کمرے میں جانا آصف کو کھٹک سکتا تھا۔ یہی سوچ کر پیسے وہی کیبنٹ میں چھپائی سبزی بنانے لگے۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اونچی آواز میں ان سب نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بانجو۔ آصف فوراً اٹھ کر ان کے قریب گیا اور دلار سے بولا۔ اسی دوران اپنا ہاتھ روشانی کے کندھے پر رکھا۔ آصف نے فوراً ہاتھ اٹھایا کیونکہ روشانی نے بیگ کی سر پر لگی پن نکال کر چبا چکی تھی۔ بانجی، یہ کیا ماموں کے ساتھ کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ اس کے گال پر ہاتھ لگانے کے لیے جیسے ہی انگلیاں روشانی کی گال سے مس ہوئیں، روشانی نے پھرتی سے ہلکا سا پیچھے جھکتے آصف کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا تھا۔ ماموں صاحب، ذرا اپنے ہاتھ پیچھے رکھ کے بات کیا کرے، ہمیں عادت نہیں انصاف کی۔ روشانی کے لہجے کی ساتھ ہی اس کے چہرے پر بھی واضح تھی۔ آصف حضرت شیزہ کے چہرے پر دبا دبا تبسم تھا۔ روشانی ان تینوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھ گئی۔ آپ بھی، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ ہادی کمر میں آتے ہی بیگ پھینکتے ہوئے بولا، میرا پیارا بھائی جلدی سے یونیفارم چینج کرو، میں کھانا لاتی ہوں۔ روشانی اسے کپڑے پکڑاتی بولی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے آتے آصف کی آنکھوں میں چمک پڑی۔ قریب سے گزرنے پر اس کو چھونے کی کوشش آصف کو مہنگی پڑ گئی۔ ایک بار پھر روشانی کے ہاتھ میں موجود باریک نیڈل آصف کا زخمی ہاتھ زخمی کر چکی تھی۔ آصف نے دل ملا کر جاتی ہوئی روشانی کو دیکھا۔ ایک لمحے کو بھی روشانی کے قدم نہیں لڑکھڑائے تھے۔ روشانی یہ باتیں زمل کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کھانا لا رہی تھی، تم کیوں آئی؟ زمل نے جھڑکا۔ تو کیا اب تم انہیں کمرے میں باندھو کہ ہم میں کون سے کانٹے لگے ہیں جو تمہاری اولاد کو لگ جائیں گے؟ حالانکہ کار آواز کچن کے دروازے سے ابھری۔ نانو، ماما ہماری پڑھائی کی وجہ سے ایسا کہتی ہیں، ہمارے پیپر شروع ہونے والے، ورنہ تو آپ جیسی پیاری نانو سے گپ شپ لگانے کا بڑا دل کرتا ہے۔ ان کے گل میں بازو ڈالے زمل کو آنکھ مار کر لاڈ سے بولی، حالہ تو اکا بکا سے دیکھے گی۔ زمل کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ دوڑ گئی۔ روشانی نے تھم اپ کیا اور مسکراتی ہوئی کھانے کی ٹرے لے کر چلی گئی۔ ثاقب پریشان آفس میں چکرا رہا تھا۔ لاکھوں کا نقصان ہے، یہ اتنا بڑا کانٹریکٹ کینسل ہو گیا۔ ثاقب فرح سے محتب تھا۔ سال ہو گیا تھا فیکٹری اس کے پاس آئے۔ جن بڑی بڑی کمپنی سے سلیمان کے کانٹریکٹ تھے، انہوں نے ثاقب کے سیٹ پر بیٹھتے ہی اپنے کانٹریکٹ کینسل کر دیے تھے، جن کے باعث فیکٹری کو لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ تم تو بہت اچھلتے تھے، تمہیں سمجھ ایک آنے کی بھی نہیں۔ سلیمان بھی تو ڈیل کرتا تھا، اس کی ڈیل کینسل کیوں نہیں ہوتی تھی؟ فرح غصے میں پاگل ہوتی۔ ثاقب خفا زدہ ہوا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ جو سوجھ بوجھ کر پر معاملات کی سلیمان کو تھی، وہ اس کی وجہ سے خسائر اس کے حصے میں آیا۔ تم فکر نہیں کرو، میں پہلے چھوٹے کانٹریکٹ پر پکڑوں گا تاکہ دوبارہ کاروبار مستحکم ہو۔ ثاقب کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو رزق اللہ نے سلیمان کے حصے میں رکھا تھا، وہ اس کے چھیننے کے باوجود ثاقب کے اپنے مقدر میں نہیں تھا۔ شام میں اس وقت ڈرائنگ روم میں سلیمان کے وکیل اسکندر کے ہمراہ موجود تھا، جو کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک اپنے بیٹے کے پاس گئے ہوئے تھے۔ مجھے واپس آتے ہی پتہ چلا تو میں سیدھا یہاں چلا آیا۔ سلیمان صاحب نے مجھ سے ایسے کوئی پیپرز نہیں بنوائے تھے۔ اسکندر حیران تھا۔ ہو سکتا ہے پاپا نے آپ کے جانے کے بعد پیپرز بنوائے ہوں۔ شاہ میر نے اپنے طور پر اظہار کیا، بیٹا میری فلائٹ بھی اسی دن کی تھی جس دن سلیمان صاحب کی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے وکیل کی خدمت لے لی ہو، مگر میرے لیے یہ بھی پریشانی کی بات ہے۔ میں آپ کے دادا ابو کے زمانے سے آپ کے والد کے ساتھ ہوں۔ ان کو ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے۔ اسی دوران کبھی بھی کوئی وکیل ہائر نہیں کیا گیا کسی بھی معاملے کے لیے، اس لیے میرے لیے یہ بات انتہائی حیران کن ہے۔ اسکندر صاحب اپنی جگہ درست تھے۔ انکل، میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ پاپا کا کچھ نہیں پتا۔ مجھے جتنا ہو سکا میں نے کیا، مگر مجھے کوئی بھی حوصلہ افزا خبر نہیں ملی۔ شاہ میر افسردہ تھا۔ عفت کی طبیعت بھی روز بگڑتی جا رہی تھی۔ شاہ میر گارڈ اور یونین کے درمیان پس گیا تھا۔ میں نے سنا ہے ثاقب آپ کی پرانی فیکٹری بیچنا چاہ رہے۔ فیکٹری خسارے میں جا رہی ہے، اس کی قیمت بھی کافی کم لگی ہے۔ میرا خیال ہے بیٹا کہ آپ وہ فیکٹری خرید لیں۔ اگر پیسے کا پرابلم ہوا تو میں پزا سے منگوا لوں گا۔
سکندر کا خلوص ان کی باتوں سے واضح تھا۔ شامل نے پرسوچ نظر سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا آئیڈیا ٹھیک لگا تھا۔ بینک میں اتنی سیونگ تھی کہ فیکٹری آسانی سے خریدی جا سکتی۔ سلیمان نے گھر میں ہی شامل کو فیکٹری چلانے کے متعلق کافی کچھ سکھایا تھا۔ شامل کے آخری سیمسٹر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ثاقب انکل سے بات کر لیں، اگر وہ راضی ہیں تو میں تیار ہوں، ابھی پر بنوا لیجیے گا۔ شامل نے انہیں مثبت جواب دیا۔ اگلے کچھ دنوں میں سب معاملہ طے ہو گئے اور فیکٹری دوبارہ شامل کے پاس آ گئی۔ ورکرز بہت خوش تھے۔ سلیمان ایک نرم دل باس تھا جس نے فیکٹری ورکرز کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا، ان کی ہر تکلیف میں ان کا ساتھ دیا۔